5 سوال ہم نے شروع میں کیا تھا کہ 5 سوال بنیں گے ٹوٹل، ان میں سے 3 سوال پہلے گزر چکے ہیں کہ کس مال پر زکوٰۃ آئے گی، کن لوگوں پر زکوٰۃ آئے گی، دونوں مل کر ایک ہی سوال تھا، بڑا تفصیلی تھا، یہ گزر گیا۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، وہ بھی گزر گیا۔ تیسرا سوال تھا کہ زکوٰۃ کا حساب کب کرنا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، وہ سوال، اور اس کے بعد پانچواں سوال ہے کہ زکوٰۃ کیسے دیں گے۔ بس یہ دو سوال باقی ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سوال کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں، مصارف کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو قرآن پاک کے اندر تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، کہیں زکوٰۃ کا نام لے کر، کہیں کسی دوسرے عنوان سے، کہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے عنوان سے، کہیں صدقات کے عنوان سے۔ تو 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں حکم آیا ہے، لیکن اتنی اہمیت ہونے کے باوجود جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، لیکن جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ زکوٰۃ خرچ کرنی کہاں پر ہے، اس کی اہمیت اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، تو باقاعدہ پوری آیت نازل فرمائی ہے، یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو صدقات ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہے، چونکہ آگے آخر میں ان 8 کے بعد لفظ آ رہا ہے فریضۃ من اللہ، کہ یہ ایک فریضہ ہے، اور جو خرچ کرنے کا فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ تو یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ کے بیان فرمائے ہیں، تو 8 مصارف کو بیان فرمایا کہ ان مصرفوں میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ میں نے دوسرے انداز میں اس طرح سے ایک لائن میں لکھ دیے: نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 رکاب۔ رکاب کا مطلب ہوتا ہے غلام آزاد کرنے میں زکوٰۃ خرچ کرنا، کہ کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دینا، یا کسی غلام کے بارے میں کچھ زمانے پہلے آقا جو ہوتے تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ بھی آپ اتنا پیسہ لے اور ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، اس کو مکاتب کہتے تھے، تو اس غلام کو اتنا پیسہ دے دینا کہ چلو یار آپ پیسہ پکڑو اور آپ تو آزاد ہو، اس کو پیسہ دینا زکوٰۃ کا یہ بھی جائز تھا۔ اس کے علاوہ غارمین، مقروض، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ مقروض کتنی بڑی اماؤنٹ کا مقروض ہو تو اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے علاوہ فی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، مسافر کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کون سا مسافر مراد ہے۔ مؤلفۃ القلوب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے تھے اور بھی تازہ تازہ ہی ایمان میں داخل ہوتے تھے اور حالات پوری طرح ٹھیک نہیں، تو عین ممکن تھا اور یہ خطرہ ہوتا تھا کہ شاید کہیں حالات سے تنگ آ کر واپس نہ چلے جائیں، تو ان لوگوں کو بھی تالیف قلوب کے لیے، ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا تھا۔ یہ 7ویں نمبر پر۔ اور 8ویں نمبر پر وہ عاملین زکوٰۃ جو حکومت نے مقرر کیے ہوئے ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لانا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے بطور تنخواہ کے بھی، ان کے علاوہ اور کسی کو بطور تنخواہ کے زکوٰۃ کا مال براہ راست نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ 8 مصارف ہیں۔ ان 8 مصارف میں سے بھی آخری والا جو ہے عاملین، اس کو تو چونکہ اس کے کام کی تنخواہ ملنی ہے، جو کہ زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے تو اکٹھی جو زکوٰۃ اکٹھی ہے اسی میں سے اس کو تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے۔ جو عاملین زکوٰۃ ہے، آج کل کے جو مدارس کے سفیر ہیں، آج کل کے جو فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ اور ان کے جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، وہ اس میں ہرگز نہیں آتے ہیں۔ اس سے مراد صرف وہی ہیں جو حکومت کی طرف سے بیت المال کے تحت زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے حکومت ان کو مقرر کرتی تھی، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ تو یہ آخری والا تو نکل گیا اس طرح سے۔ بقیہ جو 7 ہیں، ان 7 کے ساتھ میں فقر کا پایا جانا ضروری ہے۔ فقر سے مطلب ایک لیمٹ طے کی ہے شریعت نے کہ اس لائن سے نیچے نیچے لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جتنے بھی 7 کے ساتھ ہیں اس لائن سے نیچے ہوں گے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کوئی مسافر یا کوئی مقروض اس لائن سے اوپر چلا گیا ہے، حالانکہ وہ مسافر بھی ہے مقروض بھی ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ
نہیں دی جاتی ہے، وہ لائن کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس لائن کے نیچے آ رہے ہیں یا اس اوپر نکل گئے ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ اگلی سلائڈ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ تو زکوٰۃ لینے اور دینے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ نمبر 3 وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ایک زکوٰۃ لینے والے، ایک زکوٰۃ دینے والے، اور ایک درمیان میں ہے نہ لینے والے نہ دینے والے۔ تو یہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ہم یہاں ابھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ تینوں میں سے کس قسم کے تحت آ رہا ہے۔ تو اب دیکھ لیں سب سے پہلے یہ چیز کہ ہمیں نصاب معلوم ہو، پہلی چیز تو نصاب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی نصاب ہے 88,927 روپے، اس سال کا نصاب ہے۔ یہ نصاب معلوم ہو ہمیں سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں مال کی قسمیں معلوم ہو۔ مال کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے اموال زکوٰۃ۔ اموال زکوٰۃ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہیں اموال زکوٰۃ کو، کہ اموال زکوٰۃ ہیں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ دوسرے نمبر پر ہیں ضرورت سے زائد سامان، ایکسٹرا ایسٹس جو ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زائد اس سامان کو کہا جاتا ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے اور سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتا، وہ چاہے برتن ہو، وہ چاہے کپڑے ہوں، وہ چاہے پلاٹ ہو، کیونکہ وہ بھی استعمال میں نہیں ہے، وہ سب کا سب ضرورت سے زائد سمجھا جاتا ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک چیز ہوتی ہے بنیادی ضرورت کی چیزیں۔ بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال میں ہیں، ہمارا گھر استعمال میں ہے، ہماری گاڑی استعمال میں ہے، ہمارا لیپ ٹاپ استعمال میں ہے، موبائل استعمال میں ہے، فریج استعمال میں ہے، اور یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، اے سی استعمال میں ہے، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو 3 قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک ہے اموال زکوٰۃ، ایک ہے ضرورت سے زائد اموال، ایک ہے بنیادی ضرورت کے مال۔ تو یہ جو آخری ہے نا بنیادی ضرورت کے اموال، ان کو تو کسی کیٹیگری میں شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ زکوٰۃ دینے والا ان پہ زکوٰۃ دے گا، نہ زکوٰۃ لینے والے کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس یہ بنیادی ضرورت کا سامان کتنی مالیت کا ہے۔ اس کو تو زکوٰۃ والے باب میں بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ والے باب میں صرف ہم 2 چیزوں کو دیکھیں گے، ایک اموال زکوٰۃ کو، ایک ضرورت سے زائد مال۔ اب جو اموال زکوٰۃ ہے، یہ جو آپ کے سامنے آئے، یہ 4 اموال زکوٰۃ، اگر کسی بندے کا ان 4 اموال کے ذریعے سے نصاب مکمل ہو جاتا ہو، جو اوپر ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں یہ 88,927 روپے، اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت سب ہم نے اکٹھے کر لیے، اس کی ادائیگیاں مائنس بھی کر دی، ادائیگیاں مائنس کرنے کے بعد بھی وہ 88,927 پہ کھڑا ہے یا اس سے زیادہ اس کے پاس مالیت ہے، تو یہ بندہ تو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نمبر 2، ایک بندہ ہے جس کے پاس اموال زکوٰۃ کچھ تو تھے، لیکن اموال زکوٰۃ اس کے پاس کچھ تھے تو صحیح، لیکن وہ اموال زکوٰۃ اتنے نہیں ہیں کہ 88,000 پر پہنچ سکے، ادائیگیاں مائنس کی ہیں تو اس کے بعد وہ 88,000 سے بہت نیچے چلے گئے، 50,000 پر آ گئے۔ اب 50,000 والا تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ زکوٰۃ دے گا تو نہیں، کیا لے سکتا کہ نہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ لے سکتا کہ نہیں لے سکتا، پھر یہ ضرورت سے زائد مال کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ تو گویا زکوٰۃ دینے کے لیے تو 4 قسم کے مال ہیں، لیکن زکوٰۃ لینی ہے کہ نہیں لینی، تو پھر 4 قسم کے مال وہی اور 1 قسم کا مال ساتھ ضرورت سے زائد اثاثے، ان کو بھی ساتھ شامل کر کے پھر دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنی اماؤنٹ بن رہی ہے۔ اگر اموال زکوٰۃ اور ضرورت سے زائد یہ دونوں مل کر اس کے 88,000 پورا کر دیتے ہیں تو یہ بندہ اب زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ ادا تو اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے اموال زکوٰۃ پورے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ یہ اموال زکوٰۃ اور ضرورت سے زائد مال جب دونوں ہم نے اکٹھے کیے تو یہ 88,000 سے اوپر چلا گیا۔ اب تیسری قسم رہ گئی ایک بندے کی، وہ یہ کہ جس کے ہم نے اموال زکوٰۃ بھی اکٹھے کر لیے،
اس کے پاس ہم نے ضرورت سے زائد مال دیکھا تو نہ اس کے پاس کوئی پلاٹ ہے خالی، نہ اس کے پاس کوئی زائد سواری ہے، نہ اس نے شادی کے جوڑے اپنے پرانے رکھے ہوئے ہیں، نہ کوئی تیار شدہ جہیز پڑا ہے، کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے کہ جو استعمال میں نہ ہو اور وہ پڑی ہوئی ہو، ایسی نہیں ہے، یا ضرورت کی چیزیں ہیں اور یا اس کے پاس یا اموال زکوٰۃ ہیں کوئی تھوڑے سے، تو ہم اموال زکوٰۃ بھی اس کے اکٹھے کر لیے، اس کی ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کی قیمت ہم ساتھ ملاتے ہیں تو 88,000 پہ چلی جاتی ہے، تو یہ جو بندہ ہے یہ بندہ مستحق زکوٰۃ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت دلچسپ سلائیڈ ہے اس حوالے سے کہ 3 قسم کے مال ہیں، بنیادی ضرورت والے مال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک بندے کو زکوٰۃ دیں، ان کے گھر میں فریج بھی ہے، ان کے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، اس کے پاس بڑی اچھی موٹر سائیکل بھی ہے، یا اس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی گاڑی بھی ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں، تو یہ جتنی چیز اس نے گنوائی ہے نا یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو ضرورت کی چیزوں کو زکوٰۃ کے باب میں شمار ہی نہیں کیا جاتا سرے سے، نہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے نہ زکوٰۃ لینے کے حوالے سے۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے بھی کیسے زکوٰۃ دیں، اور ایک بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اس سے پوچھیں گے اس سے اتنا معلوم کر لو اس کے پاس سونا چاندی مال تجارت نقدی یہ کتنی ہے، ضرورت سے زائد چیزیں کتنی ہیں۔ تو ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مال زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہم نے ملا لیا، وہ بھی 88,000 پورا نہیں ہو رہا، تو یہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم آج کل معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں لیکن وہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے جب شرعی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کو ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا، اس کو بنیادی ضرورت میں نہیں دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے کسی کے گھر میں، اب یہ ایل سی ڈی کا لگنا یہ کوئی بنیادی شرعی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ایک بندے کے پاس سونا چاندی تو نہیں تھا لیکن اس کے پاس 50,000 روپے پڑے ہیں، 50,000 روپے اس کے پاس پڑا ہے، تجارتی سامان اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس نے ایل سی ڈی لگائی ہے وہ 50,000 روپے کی ہے، تو اب 50,000 ایل سی ڈی کا 50,000 اس کے پاس اپنا، دونوں کو جب ملاتے ہیں تو 88 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ضرورت سے زائد مال اس کا جب ہم نے اس کے اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملایا تو وہ نصاب سے اوپر چلا گیا، لہٰذا اب یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ٹھہرا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بات بھی واضح ہوگی۔ اب چھوٹی سی اس میں ایک مشق ہے، بلکہ مشق نہیں مثال ہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کہ اب پہلے نمبر پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی لائن میں صاحب نصاب لکھا ہوا۔ صاحب نصاب کون بنے گا؟ جس کے پاس اموال زکوٰۃ ہوں، اس کے ادائیگیاں ہم نے مائنس کر دی، مائنس کرنے کے بعد وہ 88,927 پر پہنچ گیا، یہ تھوڑا اس میں چینجنگ باقی ہے ابھی تک، 88,927 پر وہ پہنچ گیا اگر، تو بس یہ بندہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو مستحق زکوٰۃ بھی نہیں اور صاحب نصاب بھی نہیں، یعنی زکوٰۃ لے گا بھی نہیں اور دے گا بھی نہیں۔ یہ کیسے دیکھیں گے کہ اس کے اموال زکوٰۃ دیکھی ہم نے، اس میں سے ادائیگیاں مائنس کی، تو جو جواب آیا وہ ہم نے اپنے پاس محفوظ کیا۔ پھر ضرورت سے زائد اس کے اثاثے دیکھے، ضرورت سے زائد سامان دیکھا، اس کی قیمت اگر ہم نے دیکھی کہ وہ بھی 88,000 سے اوپر جا رہی ہے، تو یہ بندہ پھر اب زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے۔ تیسرا بندہ وہ تھا کہ جو مستحق زکوٰۃ بن رہا ہے تو اس کے پاس اموال زکوٰۃ بھی ہیں، ادائیگیاں ہم نے مائنس کر دیں، پھر ضرورت سے زائد سامان بھی دیکھا، یہ سب کچھ ملا کر بھی وہ نصاب کے برابر نہیں آ رہا ہے، تو یہ بندہ مستحق زکوٰۃ کہلائے گا، اس بندے کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ والی بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مستحق زکوٰۃ کیسے ہم پہچانیں گے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ اور کتنی قسمیں بنتی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو 3 قسمیں بنتی ہیں لوگوں کی، ایک زکوٰۃ لینے والا، ایک زکوٰۃ دینے والا، اور ایک درمیان میں نہ لیتا ہے اور نہ دیتا ہے۔ یہ ایک مشق ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ اگر ہم آپ کی خدمت میں پہنچے ہوتے تو وہاں آپ سے مکالمہ چل رہا ہوتا، تو اب ہم اس مشق کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ یہ ہم نے پہلی بات اتنی ہم نے دیکھ لی کہ ہم نے کس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے، مال کے اعتبار سے اس کے پاس کتنا مال ہوگا وہ بات تو پہلے آ گئی۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی لیکن پھر بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہیں یہ چیزیں تو اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اگر اس میں پائی جا رہی ہوں، وہ غریب فقیر بھی ہوگا تو تب بھی زکوٰۃ کا مال اس کو نہیں دے سکیں گے، اس کی خدمت آپ نے کوئی اور کرنی ہو تو کریں گے۔ اب نمبر 1 کافر اور غیر مسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کریں گے ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بھلے یہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو زکوٰۃ دینے والے کے جس کو دینی ہے اس میں ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، دوسرا وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفات تو نہیں اس میں کوئی پائی جا رہی، ان میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہو تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو مال والی بات تو پیچھے آ گئی،
کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس اموال زکوٰۃ اور ضرورت سے زائد یہ دونوں اکٹھے ہم نے کر لیے، ادائیگیاں مائنس کی، تو پھر بھی اس کے نصاب کا برابر مال نہیں پہنچ رہا تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ جو صورت ہے، یہ جہاں جو لکھے ہوئے نام، ان میں سے اگر کوئی بھی ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کافر اور غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر اور غیر مسلم اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر نہ کئی لوگوں کو بہت جہاں پر ایک جذبہ آتا ہے کہ یار اسلام ہمیں کافروں کی خدمت نہیں کرنے دے رہا ہے، وہ غریب ہوں تو فلاں ہوں تو فلاں ہوں، تو یہ بات ہو رہی ہے اس وقت زکوٰۃ کی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ اور کچھ خرچ نہ کریں، اسلام تو کہتا ہے للسائل والمحروم، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارا حصہ لوگوں کا باقی ہوتا ہے جو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ آپ کافر کی خدمت کریں، آپ کسی جانور کی بھی خدمت کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ کی شرائط اپنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب اپنا ہے، زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ تبھی ادا ہوگی جب ہم مصرف پر ادا کریں گے۔ لہٰذا آپ کافر کی خدمت کریں، وہ بیمار ہے اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے علاج نہیں کروانا، اپنی جیب سے علاج کروانا ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اور یہ ایسی فرض کی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پورے اصولوں سے اس کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیچارے کے پاس تو کوئی سونا شونا نہیں ہے، بیوی کو زیور ملا ہوا ہے، سسرال سے مل گیا یا اپنے والدین سے مل گیا، اب عورت کے پاس زیور ہے، زیور کے ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ اگر زیور ہو سونے کا اور ساتھ کچھ پیسے بھی مل جائیں تو پھر سونے والا نصاب نہیں دیکھا جاتا، پھر یہی نصاب 88,000 والا دیکھنا ہے۔ اب 88,000 والا نصاب جب دیکھا تو 2 تولے ہوں، 1 تولہ ہو، وہ تو بہت آگے چلا جاتا ہے، کام لاکھ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہ خاتون صاحب نصاب ہے، لہٰذا یہ خاتون زکوٰۃ ادا کرے گی، لیکن اس کا شوہر مزدوری کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی زائد پلاٹ پڑا ہے، نہ کوئی رہائشی گھر ہے، غیر رہائشی گھر ہے اس کے پاس، نہ کوئی اور اس سے ضرورت سے زائد سامان ہے، لیکن پھر بھی بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، کسی اور کو دے گی۔ شوہر کسی اور سے زکوٰۃ لے لے، سو لے لے، اس کو جو مستحق ہے تو لگ جائے گی، لیکن بیوی کی زکوٰۃ شوہر کو نہیں لگ سکتی، شوہر کی زکوٰۃ بیوی کو نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح سے اصول و فروع، اصول و فروع کا مطلب ہے یعنی وہ رشتہ دار ہمارے کہ جن کے ساتھ ہمارا ولادت والا تعلق ہے، دادا، بیٹا، پوتا، یہ ایک لائن ہے، نانا، بیٹی، نواسی، نواسے، یہ لائن ہے، ماں، بیٹا، بیٹی، تو یہ جن کے ساتھ ولادت والا تعلق ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو اصول و فروع کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بچہ اپنے باپ کو، اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی بھی بابا جی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسی کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ولادت کا تعلق نہ ہو، اطراف کا تعلق ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اطراف کا مطلب کہ اگر بھائی ہے تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، چچا ہے تو بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا ہے تو وہ چچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو جن کے ساتھ ولادت کا تعلق نہیں ہے ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالہ اور ماموں اپنے بھانجوں اور بھانجیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہوں، تو یہ آپس میں زکوٰۃ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں، لیکن جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے سید اور ہاشمی خاندان۔ اس خاندان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو زکوٰۃ لینے سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی ضرورت مند ہوں تو ان کو ہدیہ پیش کیا جائے گا، عطیہ پیش کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ اس میں ایک وجہ اس کی یہ ہے، زکوٰۃ کے مال کو میل بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے مال کی میل نکال رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارا مال پاک ہوگا جب ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ جو ہم اپنا مال پاک کر رہے ہیں تو وہ جو چیز نکال رہے ہیں وہ ہم سادات کو نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، اس کے دینے میں اور عطیہ اور ہدیہ دینے میں تھوڑا نفسیات کا فرق ہے، اس فرق کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ملحوظ رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پر دینے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا ہدیہ قبول فرما لیں بزرگ، وہ اللہ والے کو، علماء کو، بزرگ وہ میرا ہدیہ قبول کر لیں،
وہ اس کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھی میرا ہدیہ انہوں نے قبول کر لیا، جبکہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے جو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو سیٹھ آدمی ہوں، میں نے زکوٰۃ دینی، اگلا بندہ مستحق اور ضرورت مند ہے، وہ اگلے کو ضرورت مند سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے، اور ہدیہ دینے میں وہ اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ہدیہ قبول کرے اور ہماری طرف برکات پلٹے۔ تو اس وجہ سے بھی جو یہ نفسیاتی ایک فرق تھا، اس فرق کو بھی معلوم کیا گیا۔ تو جو سادات ہیں، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی، اگرچہ یہ لوگ فقیر بھی ہوں، ان کی کسی اور مد سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کے بارے میں کیسے معلوم کریں، کتنی تحقیق کرنی ضروری ہے؟ تو کو بہت زیادہ ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی تحقیق کر لینا بھی کافی ہے۔ اسی سے پوچھ لیا، اگر وہ بندہ قابل اعتماد لگ رہا ہے تو اسی سے پوچھ لیں کہ یار آپ کے پاس کیا مالیت ہے، تو بتا دے گا صاحب کہ میرے پاس یہ مالیت ہے۔ اور اگر وہ قابل اعتماد نہیں لگ رہا، یا پتہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس پہ آتی ہے کس پہ نہیں آتی، تو اس کے کسی اور رشتہ دار سے پوچھ لے کہ فلاں کے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ اور خواتین میں تو اگر دینی ہو تو کسی اور خاتون سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ پورا ڈیٹا معلوم ہوتا ہے ان کو بھی، ان کے پاس کیا کیا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس زیور ہے یا نہیں ہے، کیا کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اتنی چھوٹی موٹی تحقیق کرنے سے غالب گمان جس سے ہو جائے کہ ایک اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً میں جس کو زکوٰۃ دینے لگا ہوں وہ مستحق ہے، تو اس کو مستحق سمجھ کے پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک ایک چیز کا اس کا حساب کرنا اور ٹو میں لگنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی اور وہ مستحق نہ تھا تو پھر کیا بنے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہم نے اپنی چھوٹی موٹی تحقیق کی تھی، کچھ سوالات اس سے پوچھے تھے، یا اس سے کسی اور اس کے تعلق والے سے پوچھ لیا تھا اور ہمیں اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعتاً یہ مستحق ہے، تو یہ پوچھنے کے بعد ہم نے زکوٰۃ دی تھی، پھر پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے، تو تب زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی۔ اس وجہ سے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اس کوشش میں غلطی ہوئی، غلطی معاف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں، بس ہم نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، کس کس کو ڈھونڈتے پھریں، کس کی تحقیق کریں، بس دو زکوٰۃ ہے، ایسے ہی چل رہے تھے راستے میں کوئی مانگنے والے پھر رہے تھے، کوئی پھر رہی تھیں، ان کو بھی پیسے پکڑائے، چلو یار یہ زکوٰۃ کے بھی ان کو دے دو۔ مسجد سے باہر وہ بیٹھے ہیں، بہت سارے پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اب وہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ اپنی وصول کر رہے ہیں، انہیں کو اپنی زکوٰۃ دے دی کہ چلو یار زکوٰۃ ان کو دے دو، اس طرح سے دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو ہم سے بھی زیادہ امیر تھے جن کو زکوٰۃ دے آئے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ غفلت ہم نے کی ہے، ہم نے کیوں نہیں معلوم کیا ان کے بارے میں۔ تو اتنا معلوم کر لیتے کہ جس سے غالب گمان ہو جاتا، جب اتنا معلوم نہیں کیا تو اب یہ زکوٰۃ ادا دوبارہ کرنی پڑے گی، یہ والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا اصول ہیں؟ تو سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ کرنی چاہیے۔ مستحق زکوٰۃ شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم نے تلاش کرنا ہے کہ مستحق زکوٰۃ شخص کون ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے پاس اموال زکوٰۃ اور اس میں سے ادائیگیاں مائنس کر دیں، اور اس کے پاس جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی اس کے ساتھ جمع کر لیا، پھر بھی 88,000 نہیں بن رہا ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی استعمال کی ہیں، وہ اس کا مکان 1,00,000 روپے کا ہو، 50 لاکھ کا ہو، کروڑ روپے کا ہو، اس میں رہ رہا ہے، اس کو نصیب ہو۔ اس کے پاس گاڑی ہے، وہ استعمال کر رہا ہے تو کرنے دو، اس کی ضرورت کی ہے۔ اور اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس اے سی لگا ہوا ہے، فریج پڑا ہوا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو پہلے نمبر پر یہ کہ مستحق زکوٰۃ بہرحال پھر بھی وہ ہوگا جب یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود بھی ہیں۔ تو یہ ایک چیز الگ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اور اپنا وہ گزر بسر بھی کر رہا ہے، اور دوسرا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس اپنی فریج بھی نہیں ہے، بیچارے کے پاس ٹھنڈا پانی بھی اس کو میسر نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ سے فریج لے لے گا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیں تو یہ زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن اگر ہم صرف کرائٹیریا دیکھیں، حدود دیکھیں، تو سارے بندے برابر چل رہے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اور فریج بھی سب کے پاس ہیں، اے سی بھی سب کے پاس ہیں، سواریاں سب کے پاس موجود ہیں، مکانات سارے اپنے اپنے رکھے ہوئے سب نے اپنے میں، تو یہ سارے اس قسم کے اگر ہمارے پاس صرف بندے موجود ہیں تو اس میں سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون مستحق ہے، تو پھر ہم اس ضابطے کو دیکھ لیں گے جو پہلے عرض کیا ہے۔
ورنہ اگر ہمیں ایسے بندے مل رہے ہیں کہ جن کے پاس ضرورت کی بھی چیزیں نہیں ہیں سرے سے، تو پھر ہمیں ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 2، نیت کا ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ زکوٰۃ کی نیت کا ہونا۔ یہ 2 وقت ہم نیت اس کی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس وقت کہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ میرے ذمے مثلا یہ میرے ذمے ایک 50,000 روپے زکوٰۃ بنتے ہیں، اس وقت میں نے 50,000 الگ کر کے رکھ لیے کہ بھی یہ زکوٰۃ کے ہیں، اس وقت بھی نیت کر لی، وہ بھی کافی ہے۔ یا اس وقت نیت نہیں کی، میں نے صرف حساب ہی کیا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار چلو پیسے میں بیچ میں سے ہی نکالتا رہوں گا بزنس میں سے اور دیتا رہوں گا، ایسا اگر میں کر لیتا ہوں، اس صورت میں جب دے رہے ہیں پیسے اس وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ اگر دیتے وقت نیت نہیں تھی تو بعد میں اس کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی گنجائش ہے کہ ہم نے دے دیے پیسے اور اس بندے نے لے لیے، ابھی اس نے خرچ نہیں کیے ہیں، تو تب بھی گنجائش ہے کہ ہم نیت کر لیں۔ لیکن اگر وہ لے کے چلا گیا، اب وہ خرچ اس نے کر لی ہو نہ کر لی ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے، ایسا کوئی اجنبی تھا بس چلا گیا اور نیت ہم نے زکوٰۃ کی نہیں، بعد میں ہمارے ذہن میں آ گیا یہ بار بار ہم سے مطالبہ کر رہا تھا میری مدد کرو مدد کرو، اس کو ہم نے مدد تو کر دی لیکن بعد میں ذہن میں آ گیا میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی، چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہوں۔ اس طرح اب زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکی۔ تو نیت کا ہونا، یا اس کا حساب کرتے وقت اس وقت نیت کر لیں جب مال الگ رکھا تھا تو اس وقت نیت کر لیں، یا جب دے رہے ہیں تو دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی میں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بندے کو قرض دیا تھا اور قرض واپس نہیں کر رہا اور اب ہمارے ذمہ زکوٰۃ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ قرض والا بندہ ہے وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو ہم اس کو قرض معاف کر دیتے ہیں، اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ اس میں ادا ہوگی، تو اس طرح سے زکوٰۃ میں وہ قرض ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس وقت آپ نے وہ قرض دیا تھا تو آپ نے قرض کی نیت سے دیا تھا، اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اور زکوٰۃ کے لیے ضروری تھا کہ جب دے رہے ہوں تو زکوٰۃ کی نیت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر چیز ہے تملیک کرنا۔ تملیک کرنے کا مطلب ہوتا ہے مالک بنا کر دینا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ حضرات کے مالک دنیا میں صرف انسان ہی بن سکتا ہے، اصولی طور پر انسان مالک بن سکتا ہے کسی چیز کا، باقی جتنی بھی چیزوں کے ہم نے مالک بنائے ہوئے نا وہ قانونی ضرورتوں کی وجہ سے ہم نے بنائے ہوئے، وہ قانونی کوئی ضرورتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص قانونی ہے، لیگل پرسن ہے، یہ اس طرح سے وہ اس کو شخص قانونی بنا کر کمپنیوں کو اور اس طرح سے بناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو مالک بننے کا اہل ہے وہ صرف اور صرف انسان ہے بس، ٹھیک ہے؟ جب صرف اور صرف انسان ہے تو زکوٰۃ مالک بنا کر کسی انسان کو کسی غریب کو دینا ضروری ہے۔ جب مالک نہیں بنائیں گے ویسی زکوٰۃ خرچ کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کیا، ایک کوئی ہسپتال تعمیر ہو رہا ہے، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں بھی یار ہماری طرف سے بھی یہ ایک دیوار ہماری طرف سے کھڑی کر دو، یا یہ کمرہ ایک ہماری طرف سے ہو گیا، تو اس میں ہم اگر زکوٰۃ کا مال لگانا چاہیں تو زکوٰۃ کا مال اس میں نہیں لگ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ ہم اس دیوار کا کس کو مالک بنا رہے ہیں، اس ہسپتال کی بلڈنگ کا کس کو مالک بنا، کہتے ہیں جی غریبوں کو بنا رہے ہیں، کون سے غریبوں کو بنا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، بس ایسے ہوائی غریب ہیں ہم، اس طرح سے جو ہوائی غریب ہیں ان کو مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے، یا تو اب متعین کر دیا جائے فلاں غریب کو میں مکان دے رہا ہوں تو اب دے دیں، غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے عمومی فائدے کی کوئی چیز بنانا، کسی کو مالک نہ بنانا اور پھر اس پہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مدرسے کی تعمیر چاہے کیوں نہ ہو، اس میں بھی براہ راست تعمیر پہ ہم اگر زکوٰۃ لگا رہے ہیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آگے ایک سوال آ رہا ہے کہ اداروں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے، وہ اس کو کیا طریقہ ہے، وہ اسی کے ضمن میں آ رہا ہے، تھوڑا سا انتظار فرمائیں تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آ جائے۔ تو چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ کسی چیز کا عوض نہ ہو، جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کسی چیز کا عوض نہ ہو۔ کیا مطلب کہ ملازم ہمارے پاس کام کر رہا ہے، ملازم کہتا ہے یار میری تنخواہ بڑھا دو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو یار رمضان آ رہا ہے آپ کو زکوٰۃ دے دیں گے ٹینشن فری۔ اب یہ جو زکوٰۃ کا ہم اس کو لالچ دے رہے ہیں اور لالچ دے کر اس سے کام کروا رہے ہیں اور اس کی تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو یہ معاوضہ اس طرح سے دینا، یہ بھی معاوضے میں بات آتی ہے کہ کسی کو کام کروا رہے ہیں اور اس کو زکوٰۃ کا سہارا دے رہے ہیں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جس کو دینی ہے، زکوٰۃ دے کر کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، اس زکوٰۃ کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا،
زکوٰۃ دینی ہے تو بس اللہ کے لیے دینی ہے، اب اس سے کوئی فائدہ خود نہیں اٹھانا ہے، بلا معاوضہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ ادائیگی کے لیے یہ شرائط ہیں، ضروری چیزیں ہیں یہ چاروں تو۔ نمبر 1 صحیح مصرف پہ خرچ کرنا، نمبر 2 نیت کا ٹھیک ہونا، نیت ہونا زکوٰۃ دیتے وقت، نمبر 3 تملیک کرنا، مالک بنانا کسی انسان کو، نمبر 4 کسی چیز کا معاوضہ نہ ہونا، بلا معاوضہ دینا۔ یہ تو ہے اس کی ضروری شرائط۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر غلطی کی وجہ سے کسی کو دے دی ہو ایسے بندے کو جو مستحق نہیں ہے تو کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو معاف ہے، غفلت ہو تو معاف نہیں ہے۔ غلطی سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کی تھی، ہماری تحقیق کے مطابق وہ مستحق نکلا تھا، ہم نے اس کو مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں ہے، تو اب یہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن ہم نے تحقیق ہی نہیں کی سرے سے، ایسے ہی راہ چلتے کو ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو اس صورت میں یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب اس میں چند چھوٹے چھوٹے اور مسائل ہیں مصرف کے حوالے سے ہی، کہ مصرف کے علاوہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگر مصرف کے علاوہ دے دی ہو تو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ مثلا کسی بندے نے اس طرح سے تعمیر کروا دیا مدرسہ یا مسجد بنوا دی ہے، اب وہ کہتے ہیں یار میں تو 10 سال پہلے بنوا دیا تھا یا 5 سال پہلے، اب میں کیا کروں؟ اب بھائی آپ زکوٰۃ ادا کریں، وہ آپ نے مصرف پر نہیں دیا تھا، اس وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جب تک مسجد رہے گی مدرسہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن زکوٰۃ بہرحال آپ کی ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دیتے وقت یا نیت کرنا ضروری ہے، یا جب مال الگ کر رہے تو اس وقت اس کی نیت کرنا ضروری ہے، یہ بات بھی پہلے آ بھی گئی۔ اور اگلی بات اس میں کہ دل میں زکوٰۃ کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہو، زکوٰۃ کہہ کر کہ یہ زکوٰۃ بتانا اگلے کو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مستحق کے خرچ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کرنے کی گنجائش ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ابھی اس نے خرچ نہیں کی تو اس سے پہلے ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آگے کہ قرضہ معاف کر کے زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ راشن والی بات بھی آ رہی ہے کہ راشن بھی آپ لے کر دے سکتے ہیں، آپ اس کو دوائیاں لے کر دے سکتے ہیں، آپ اس کو کپڑے لے کر دے سکتے ہیں، جو اس کی ضرورت ہو وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال بہرحال رکھنا چاہیے کہ بس اوقات ہم اپنے طور پر ایک چیز اس کو دے رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت کی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو پھر بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو فلسفہ زکوٰۃ ہے کہ غریب آدمی کا بھلا ہو اچھی طرح سے، وہ نہیں ہو پاتا۔ اس وجہ سے کہ راشن والی بات ہی اگر ہم لے لیں نا، کچھ غریب لوگ ہیں وہ راشن استعمال کرتے ہیں، وہ چاول لیتے ہیں ٹوٹا، اب وہ بالکل 70-80 روپے کلو ان کو چاول مل جاتے ہیں، وہ گزارا اس سے بھی اپنا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ گھی لے کر آتے ہیں تو وہ گھی 350 کا ان کو مل جاتا ہے، آج کل میں خیال سب سے سستا 350 کا، تو وہ 350 والے سے اپنا گزارا چلا لیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ راشن کی وہ چیزیں جو ضرورت اور گزارے کی ہیں وہ ان سے اپنا گزر بسر کر لیتے تھے۔ لیکن یہ امیر آدمی نے زکوٰۃ دینی تھی، اب امیر آدمی نے وہاں پر 200 روپے کلو والا چاول ڈال دیا، اس کے بعد اس نے گھی ڈال دیا وہ بھی بہت مہنگے والا، اس کے بعد اس نے ایسی ایسی چیزیں بیچ میں مثالیں اور ایسی چیزیں بیچ میں ڈالی کہ ان کو بنانی بھی نہیں آتی، وہ ساری اس میں ڈال دی۔ اب غریب آدمی اس سارے کے کیا کرے گا؟ سوچے گا کیا، یا تو استعمال کر ہی لوں، چلو امیروں کی طرح 2-4 دن گزارتے ہیں، اس کو کچھ بنانی بھی نہیں آتی، کچھ ایسی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں کو بنانے کے لیے اس کو اور خرچے کرنے پڑنے ہیں۔ کبھی اس کے ذہن میں پھر یہ آتا کہ یار میرے کام کی تو ہے نہیں، بجائے اس کے کہ میں یہاں پر یہ 200 روپے کلو والا میں یہاں چاول رکھوں، میں دکان پہ لے کے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں یار یہ 200 روپے والا تم رکھو اور مجھے اس کے بدلے میں تم 200 روپے والا تم رکھو اور مجھے اس چاول کے بدلے میں تم کو 100 روپے والے 2 کلو چاول دے دو۔ وہ اس طرح کے معاملے پھر جا کے کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ضرور ملحوظ رہے کہ جو ہم دینے لگے ہیں نا وہ اگلے لوگوں کی ضرورت بھی ہو، اس اوقات اس وجہ سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I am in a meeting in a session. After that, inshallah, I will meet you. تو اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگلے بندے کی وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ کہ عمومی دسترخوان لگا کر کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں۔ یہ وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے عمومی دسترخوان لگا دیا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں مسلمان ہی سارے آ کے بیٹھ رہے ہیں، غریب یا کوئی غیر مسلم بھی بیٹھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مال ہے تو غیر مسلم کو لگتا ہے نہیں، وہ عیسائی بھی بیچارے ہیں، وہ بھی غریب ہوتے ہیں، وہ بھی کھانے پہ بیٹھ رہے ہیں، بہت سارے اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی غریب ہیں، وہ بھی آ کے وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں،
اور پھر کھانا ہم کسی کو لے کے جانے بھی نہیں دے رہے، اور ہم کسی کو ہم کہیں بھی ادھر بیٹھ کے کھاؤ، لے کے نہیں جانا گھر، اس کا مطلب ہے ہم اس کو مالک بھی نہیں بنا رہے۔ اگر مالک بنا رہے ہوتے تو پھر وہ گھر لے کے چلا جاتا بے شک کھانا، تو مالک بھی نہیں بنا رہے تو تملیغ نہیں پائی جا رہی، غیر مسلم بھی بیچ میں آ رہے ہیں تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے وہ، اس وجہ سے اس طرح خالی دسترخوان عمومی لگانے سے بھی پوری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ تو مستحق ہوں گے اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بقیہ نہیں ہوگی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ مستحق تھے اور کتنے لوگ غیر مستحق تھے۔ اس طرح زکوٰۃ کی رقم قرض حسنہ کے طور پر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ بھئی آپ لے جو پیسے، پھر مجھے واپس کر دینا، تو جب دے رہے ہیں اور پھر واپس لینے ہیں پیسے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ دے کر بھول جائیں بس کہ میں نے کسی کو دی ہے، مالک بنا کر دینا ہے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل ہیں۔ اگلا ایک مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کو بتانا ضروری نہیں، بلکہ ہدیہ بھی آپ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ کئی بڑے خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ یہ کہنے یار یہ زکوٰۃ ہے آپ کو، وہ کہیں گے بھائی آؤ کسی غریب کو دو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جیب میں 10 روپے نہ ہو، صبح اس نے روٹی نہ کھائی ہو، لیکن وہ خوددار ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے یار نہیں کسی غریب کو جا کے دو، ہم غریب نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو تو بہرحال تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کر کے پھر ان کی خدمت میں زکوٰۃ بھی پیش کرنی ہو تو یوں کہہ دیں گے یار یہ ہدیہ قبول فرمائیں، یہ عیدی قبول فرمائیں، عیدی اور ہدیہ کہہ کر بھی دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یک بارگی مکمل زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دینا بھی جائز ہے۔ اب 50,000 روپیہ زکوٰۃ ہے تو اگر 50 پوری ہی دے دو تو بہت اچھا، اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اب تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ دے دیں تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کچھ آج دے دی، کچھ مہینے بعد دے دی، اس طرح قسطوں میں بھی زکوٰۃ دیں گے تو اگلے سال سے پہلے پہلے کم از کم دے دی جائے۔ اور ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ ادا کرنے والا صاحب نصاب۔ اسے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے 25 رمضان المبارک، 10 رمضان المبارک کو میرے پاس ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کر اپنی ایسی داستان سنائی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ بندہ مستحق بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اور اس کا اور کو بظاہر سہارا بھی نہیں ہے، اور میرے پاس زکوٰۃ کے علاوہ مدد کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے۔ اب میری زکوٰۃ کی جو حساب ہے، جو میری تاریخ ہے وہ تو ہے 25، میں اس سے پہلے ہی اس کو کہتا ہوں کہ یار اس کو نا آج ہی 10 رمضان کو ہی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور نیت یہ کر لیتا ہوں کہ جو میں نے 25 کو حساب کر کے بعد میں زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ اسی میں سے زکوٰۃ اب دے رہا ہوں۔ اس طرح سے زکوٰۃ آنے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور نیت کر لی جائے تو اس کو بعد میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں حساب کر کے جو بنتی تھی جتنی دے دی وہ اس میں سے شمار کر لیں، جو باقی بچے گی وہ مزید اضافی دے دی جائے۔ یہاں تک بات ہماری تقریباً مکمل ہوگی۔ اب اسی سوال کے ضمن میں ایک سوال آتا ہے کہ مختلف اداروں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ مثلا ہسپتال، بہت سارے آج کل جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہیں، بڑی فاؤنڈیشنیں ہیں، بہت سارے ٹرسٹ ہیں جنہوں نے بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دیں۔ تو اس میں آپ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ جس ادارے کو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جس ادارے کو بھی، وہ ادارہ خود مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ مستحق زکوٰۃ وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں، وہ انسان ہے اور وہ خاص مالیت کا مالک ہو، اس سے زیادہ کا مالک نہ ہو، وہ انسان مستحق زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا ادارے کی دیواریں، ادارے کی بلڈنگ، ادارے کے ایسٹ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ۔ دوسری بات، کسی ادارے کو زکوٰۃ دینی ہو تو لازم ہے کہ وہ ادارہ تمہارا نمائندہ بن رہا ہے اس بات کا کہ تمہاری زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائے گا، تو لازم ہے اس ادارے پر کہ وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائے۔ اگر تو وہ ادارہ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچا رہا ہے تو پھر تو اس ادارے کو زکوٰۃ دے دیں، وہ پابند ہے، اس تک پہنچائے گا، مستحقین تک تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جن اداروں میں یہ نظم موجود نہیں ہے، بہت سارے اداروں میں، ہمارے لاہور میں یہاں جتنے بینرز ہمیں نظر آتے ہیں لگے ہوئے، سوائے ایک ہسپتال کے کسی ہسپتال میں بھی نظم نہیں ہے زکوٰۃ وصول کر کے سے خرچ کرنے کا۔ صرف ایک ہسپتال ہے ان کے پاس یہ نظم موجود ہے کہ وہ مستحقین کو بھی دیکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ کو بھی تھوڑی ٹینشن لیتے ہیں، بہرحال جس مجبوری میں بھی لیتے ہیں، وہ ہمیں مجبوری بھی ان کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اس مجبوری میں بھی کم از کم وہ یہ ٹینشن لے کر زکوٰۃ کا نظام صحیح کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علم کے مطابق کسی کے پاس بھی یہ نظم موجود نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کر کے مستحق تک ہی پہنچاتے ہوں۔ وہ غریبوں تک ہو سکتا ہے پہنچائیں، لیکن وہ سارے مستحق ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جن اداروں میں یہ نظام نہیں ہے ان اداروں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادارے والے آپ سے پوچھیں گے ہمیں کیوں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، ان کو کہیں بھائی تمہارے پاس انتظام نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم انتظام کیا کریں، پھر ان کو کہیں کسی سے پوچھو،
یہ جس ایک ہسپتال کی میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ایک کمپنی تھی ان کو زکوٰۃ دیتی تھی, کروڑوں میں زکوٰۃ ان کے پاس آتی تھی. اچھا وہ جو کمپنی زکوٰۃ دیتی تھی ان کا ہمارے پاس آڈٹ آیا کہ بھی ہمیں بتائیں ہمارے کاروبار چیک کریں. ہم نے ان کا کاروبار چیک کیا, جب زکوٰۃ کے مسائل دیکھے تو ہم نے کہا جی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی آپ کی. کہتے جی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے بتایا بھی اس ہسپتال میں زکوٰۃ نہیں لگتی جہاں آپ دے رہے. انہوں نے زکوٰۃ بند کر لی. اب کروڑوں روپے کی زکوٰۃ بند ہو تو ٹینشن تو بہت ہوتی ہے. اب وہ ہسپتال والے ہمارے پاس آئے کہ بھی آپ آپ نے ہماری زکوٰۃ بند کر دی ہے, بند کروا دی ہے. ہم نے کہا جی ہم نے زکوٰۃ بند نہیں کروائی, ہم نے تم کو مسئلہ بتایا کہ تمہارے پاس نظم نہیں ہے. تو کہتے جی ہمیں آپ نظم بنا کر دو. پھر ان کو نظم بنا کر دیا. وہاں پر باقاعدہ مفتیان کرام بیٹھتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں, مساکین کی بھی زکوٰۃ کی بھی اکاؤنٹس مختلف بنے ہوئے ہیں. تو پھر وہ ایک نظم کے تحت اب زکوٰۃ وہاں پر یہ صحیح مصرف پر جاتی ہے. تو وہ زکوٰۃ وہ ادارے والے مجبور ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا نظم بنایا. تو جن اداروں کو ہم زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں وہ بھی ٹینشن فری زکوٰۃ لیتے رہتے ہیں, ہماری زکوٰۃ بھی وہاں جاتی رہتی ہے. وہ ہوتی ہے ادا نہیں ہوتی, اللہ ہی جانتا ہے مستحقین تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتی. تو یہ طے ہے کہ مستحقین تک نہیں پہنچتی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس لیے ہم ان اداروں کو زکوٰۃ روکیں. بے شک ہم انہیں کو بعد میں دیں, لیکن ہم ان کو پابند کریں کہ بھائی آپ ہماری زکوٰۃ لیتے ہو, ہماری زکوٰۃ مصرف تک پہنچنی چاہیے. آپ ہمارے وکیل ہو, آپ مصرف تک نہیں پہنچا سکتے ہو تو ہماری زکوٰۃ نہ لو. پھر وہ خود مجبور ہو کے نظم بنائیں گے. جب نظم بن جائے گا پھر بے شک آپ ان کو دیتے رہیں. اس لیے جو مدارس ہیں تقریباً مدارس والے 90% سے زائد مدارس ایسے ہیں کہ جن کے پاس نظم موجود ہوتا ہے. مدارس والے زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں, ان کے پیچھے علماء نے نظم بنایا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے زکوٰۃ وصول کر کے مستحق تک پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی ساری صورتحال ہوتی ہے. اس وجہ سے جہاں نظم موجود ہے وہاں دے دینی چاہیے. تو مدارس میں تو 90% سے زیادہ تقریباً مدارس میں انتظام ہوتا ہے. کوئی 10% مدارس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی زیادہ بڑے علماء سے تعلق نہیں ہوتا, تو ان کو نہیں پتہ چلتا, کبھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے پھر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہ بھی صحیح رخ پر آ جاتے ہیں. ورنہ 90% تک تو ایسے ہیں کہ جو اپنا نظام ٹھیک کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہسپتالوں میں اس کو بالکل برعکس ہے. علماء سے تعلق نہیں ہوتا. جب علماء سے تعلق نہیں ہوتا, مفتیان کرام سے تعلق نہیں ہوتا, تو پتہ ہی نہیں ہے مسئلوں کا, زکوٰۃ کا. جب زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی مشین لے آتے ہیں, کبھی بلڈنگ بنا دیتے ہیں, کبھی تنخواہیں دے دیتے ہیں, جو مرضی ہے اسے کر رہے ہوتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو, یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا 5واں سوال بھی جو تھا الحمدللہ وہ بھی ایک حد تک حل ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی نشست کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ کر لیں گے جو عام پوچھے جانے والے سوالات ہیں. باقی جو موٹی موٹی چیزیں زکوٰۃ کے حوالے سے تھی الحمدللہ وہ اس سے پہلے اب ہماری پوری ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. پوچھتے ہیں ملازمین سے کہ ہم آپ کا پروویڈنٹ فنڈ کاٹ لیں یا ہم آپ کی گریجویٹی کاٹ لیں. تو ملازمین بتاتے ہیں کہ جی بالکل ہماری کاٹیں. اس کاٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے 2,000 کاٹیں, آگے چل کر جب ہم فارغ ہوں گے تو اس وقت ہمیں یہ 2,000 اور ساتھ اور شامل کر کے آپ دے دیں گے تو بے شک کاٹیں. تو جن کمپنیوں میں تو باقاعدہ طور پر پوچھا جاتا ہو اور پھر ان کی اجازت, ملازمین کی اجازت سے وہ فنڈ کاٹے جاتے ہوں, تو جتنا فنڈ کٹ چکا ہے ان کی اجازت سے اس فنڈ پہ بھی زکوٰۃ دیں گے, وہ ان کا مال ہے. اور جن کمپنیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں, بلکہ آپ کہتے بھی رہتے ہیں ملازمین کہ یار ہمارا پیسہ دو, وہ کہتا ہے بھائی ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے نہیں دینا, آخر میں دیں گے آپ کو. تو یہ اگر جہاں پر رضامندی نہ ہو تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ ہمارا مال نہیں ہے. اور اسی طرح سے گریجویٹی ملازم کی تحویل میں بھی تک نہیں آئی. ایک ملازم ملازمت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار مجھے گریجویٹی ملنی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں تو 20 سال ہو چکے ہیں کام کر رہا ہوں, اب 2 سال کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہے اور 2 سال کے بعد مجھے گریجویٹی ملنی ہے, تو کیا اس پہ میں زکوٰۃ دوں جو میری گریجویٹی بن رہی ہے؟ تو جب تک وہ مل نہیں جاتی گریجویٹی تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک ایک دفعہ مل جائے گی پھر اس کے بعد تو چونکہ وہ پیسہ ہے تو پیسے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ اس طرح کے مسائل اور بھی اگر ہوں تو انشاءاللہ پھر بھی مزید بھی پوچھتے رہیں گے. اب میرا خیال ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. قرضوں کی بات بھی پیچھے آ چکی ہے. اچھا یہ ایک چیز رہ گئی ہے, پلاٹوں پہ زکوٰۃ ہے, کرنسی کی بات تو آگئی ہے, شیئرز پہ زکوٰۃ کی بات رہ گئی تھی بیچ میں. کمپنیوں کے شیئرز جو ہیں, تو شیئرز کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو شیئرز اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ جو ڈیویڈنڈ ہوتا ہے, جو نفع ملتا ہے, نفع حاصل جاتے ہیں شیئر کہ بھی ہمیں نفع حاصل ہوتا رہے, ہم نے بیچنے نہیں آگے کسی کمپنی کے شیئر. تو اس میں تو اگر تو بیلنس شیٹ کسی کو حاصل ہو سکتی ہو تو دیکھ لے کہ جو اس کے جامد اثاثہ جات ہیں, جو فکس ایسٹس ہیں,
उस मद में जितनी रकम पड़ी है उतनी फीसद की तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, और जो रनिंग में चल रही है, सामान्य तिजारत में चल रही है कि जो जो रकम, उतने की ज़कात देने की ज़रूरत है। बतौर मिसाल मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया एक, अब एक शेयर मैंने खरीद लिया और एक शेयर लाख रुपए का है, उस लाख रुपए में मैं ज़कात दूं या नहीं, तो मैं देखूंगा कंपनी के की बैलेंस शीट मुझे हासिल हो जाए। बैलेंस शीट मुझे मिली, मैंने देखा कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि 75% हमारे एसेट्स जो हैं वो फिक्स एसेट्स हैं और 25% के जरिए से हम अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा जो एक शेयर मैंने खरीदा हुआ है उसका 75% फिक्स एसेट है और 25% जो है वो रनिंग में है, तो मैं सिर्फ 25% पे ज़कात दूंगा, सिर्फ 25,000 पे ज़कात दूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो फिर एहतियातन सारे पे ज़कात देनी चाहिए। और जिन कंपनियों के शेयर हम सिर्फ यानी डिविडेंड के लिए नहीं खरीदते हैं, हम तो कैपिटल गेन के लिए खरीदते हैं कि यार हमने अब खरीद लिया है वो शेयर 1 लाख रुपए का, आगे चल के वो 1,25,000 उसका तो मैं दे दूंगा, इस नियत से अगर मैंने शेयर खरीदा हुआ है तो फिर वो पूरी टोटल जो अमाउंट है पूरा 1 लाख रुपया, उस पूरे पर ही ज़कात देंगे। और अगर वो शेयर 1,10,000 का हो चुका हो तो 1,10,000 पे ज़कात देंगे। तो ये भी अगर किसी के मसाइल पेश आते हो किसी को, तो उसकी ज़कात के मसाइल हैं। इसी तरह से फ़ाइलों के बारे में भी मसला है, लोग कहते हैं भी हमने फ़ाइल खरीदी हुई या प्लाट की, तो पूरा प्लाट खरीदा हुआ हो तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर वो खरीदने के लिए खरीदा, बेचने के लिए हो तो ज़कात है, बेचने के लिए ना हो तो ज़कात नहीं है। इसी तरह से अगर फ़ाइल खरीदी हुई है, अगर तो उसके पीछे प्लाट मौजूद है, फिर तो हम देखेंगे कि अगर अपनी रहायश के लिए आपने लेना है या वैसे रखने के लिए लेना है तो उसकी मालियत पर ज़कात नहीं। लेकिन अगर उसके पीछे प्लाट नहीं है, खाली फाइल ही फाइल है, खाली फाइल ही फाइल है, और हमें पता है अभी तक प्लाट मिले ही नहीं है, अभी बहुत बाद में कम वो जो सोसाइटी अभी वो जगह खरीद रही है, तो सिर्फ बुकिंग करवा रही थी और उस बुकिंग में हमने पैसे दे दिए, तो जिसके हमें पता है कि इस पैसे के पीछे कुछ चीज़ भी नहीं है, सिर्फ ये पैसे के पीछे रसीद ही है, तो वो पैसा भी हमारा पैसे की शक्ल में है, लिहाजा उस पर ज़कात देनी होगी। ये तेज़ी तेज़ी से आगे गुजार रहे हैं, ये कमेटी की बात पीछे आ चुकी है, प्रोविडेंट फंड की बात भी आ चुकी है, तो तकरीबन हमारा ये सेशन मुकम्मल हो गया है।